حضور علیہ السلام نے ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے کون سی تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ یعنی یہ مت پوچھو کب قیامت آئے گی، بس قیامت کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے، شخصی قیامت کے لیے بھی اور اجتماعی قیامت کے لیے بھی۔ اس لیے فرمایا کہ منکر کہتا ہے وما ظن الساعۃ قائمہ، کہ قیامت نہیں آئے گی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو شادیاں کرو بچے پیدا کرو اور مر جاؤ، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اور بعض مشرک تو کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی، آ بھی گئی، ہمیں دوبارہ پیدا بھی کیا گیا، تو جو رب اس دنیا میں ہمیں نعمتیں دے رہا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دے گا۔ پہلے مانتے نہیں تھے، کہتے تھے بفرض مال قیامت آ گئی تو وہاں بھی ہمارے لیے پھر یہی چیزیں ہوں گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، مشرک نے کہا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، قیامت آ بھی گئی، مجھے دوبارہ پیدا کر دیا گیا، مجھے پھر زندہ کر دیا گیا، ان لی عندہ للحسنی، فرمایا پھر اللہ کیا میرے لیے بھلائی ہوگی، وہ جو نعمتیں آج اس نے مجھے دنیا میں بیوی بچے خاندان قوم قبیلہ برادری مال دولت سب کچھ دیا ہوا ہے وہ کل بھی دے گا۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، یہ آخرت کے منکر جب ہمارے ہاں کل آئیں گے اٹھائیں گے تو ہم سب پیدا ہوں گے، پھر ہم ان کو دنیا کی زندگی کے بارے میں بتلائیں گے بما عملوا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور پھر ہم ان کو بڑا گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے آخرت کے انکار کرنے والوں۔ آگے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک اور خصلت کو بیان کر کے اس کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے، منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے، نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہ وجود اللہ کی نعمت ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے جسم میں اس نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، ایسی ایسی عجیب و غریب مشینریاں کہ سارے انسان مل کر بھی ایسی مشین نہیں بنا سکتے جو ہمارے جسم کے اندر بنی ہے۔ بڑے بڑے سسٹم ہمارے جسم کے اندر چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کے انعام ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو نعمتیں دیتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے، ہم سے اعراض برتتا ہے، اور جب ہم پکڑتے ہیں مصیبت بھیجتے ہیں تو پھر چیخنے لگتا ہے، ہائے فریاد کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، پھر ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتیں کرتے أَعْرَضَ، تو ہم سے منہ پھیرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو تہی کر لیتا ہے، دوسری طرف مڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، کوئی جانی مالی نقصان، کوئی حادثہ، کوئی دکھ درد اور پریشانی آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں تو بعض علماء نے فرمایا کہ انسان سے مراد کافر ہے، لیکن پھر مجھے وہ بات کہنا پڑے گی کہ آج مسلمان بھی اس کافر کی طرح ہو گئے۔ ہم بھی اس وقت تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے جب تک ہماری کمر میں کوڑا نہیں لگتا، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی۔ حالانکہ مومن کو ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایک جیسا رکھنا چاہیے، جیسا کہ راحت میں ہم اللہ کے ساتھ مصیبت میں تعلق رکھتے ہیں تو راحت میں بھی ہمارا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسا دکھ درد میں اللہ کو یاد کرتے ہیں خوشیوں میں بھی اللہ کو ایسے یاد کرنا چاہیے، جیسا بیماری میں اللہ کو یاد کرتے ہیں صحت میں بھی اللہ کو ایسے یاد رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کے ساتھ تعلق مومن کا ایک جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، جب ان کو صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، جاہ و جلال ملتا ہے، مال دولت اور سامان راحت کی فراوانی ہوتی ہے، تو دینے والے کو بھول جاتے ہیں، اور جب تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر خدا یاد آتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، پریشانی میں ہم بہت اللہ کی طرف رجوع کرتے، بہت صدقہ خیرات کرتے، بہت قرآن کی تلاوت کرتے، بہت ذکر اذکار کرتے ہیں، مصیبت میں پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مصیبت میں پھر مسجد میں بھی آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن اس کی جو مذمت کی جاتی ہے اس بندے کے لیے ہے جو عام حالات میں خدا کو نہیں پکارتا۔
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، جب مصیبت آتی ہے پھر اللہ کی طرف. تو ایسے ہی ناشکر انسانوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فرمایا جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی چوڑی دعائیں کرتے. یہاں دعا کو عریض کہا، چوڑی، دراصل لمبی دعا. حالانکہ لمبی دعا کی مذمت نہیں ہو رہی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو پکارو، بار بار پکارو، اللہ سے مانگو، مانگتے رہو، لمبی لمبی دعائیں کرو تکرار کے ساتھ بار بار. لیکن مذمت اس کے لیے ہے جو عام حالات میں خدا کو نہیں پکارتا اور پھر صرف مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کہ ہمارا حال ہوتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے پھر ہم صدقہ خیرات بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ختم بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کوئی مر جاتا ہے تو ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن زندگی میں نہیں کرتے، عام حالات میں نہیں کرتے، صحت میں نہیں کرتے. اس چیز کے اللہ پاک مذمت کرتے ہیں کہ جہاں تم مجھے مصیبتوں میں یاد کرو، راحتوں میں بھی مجھے یاد کرنا چاہیے. جہاں تم غموں میں اور تکلیفوں میں مجھے یاد کرو تو خوشیوں کے اندر بھی تمہیں مجھے یاد کرنا چاہیے. تو یہ انسان کی ایک حالت اور کیفیت اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو پھر چوڑی چوڑی دعائیں کرنے لگتے.